السلام علیکم ناظرین، آج ہم پی پی ایس سی لیکچر اردو 2021 میل کا مکمل حل شدہ پیپر آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سوال نمبر 46، پیر بخش حسینی، دلاور خان اور خانم کس ناول کے کردار ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا امراؤ جان ادا۔ یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ سوال نمبر 47، لسان العصر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا لقب۔ یہ اکبر الہ آبادی کو لقب دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 48، جملہ مکمل کریں۔ کتابیں اور کاپیاں میز پر ڈیش۔ اس کا صحیح جواب ہوگا رکھی ہیں۔ سوال نمبر 49، کون سا جملہ درست ہے؟ 2-3 جملے دیے گئے تھے پیپر میں، اور ان میں سے جو درست جملہ تھا وہ تھا فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا۔ سوال نمبر 50، مادر وطن، مادر ملت اور مادر گیتی میں مادر کیا کہلائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا سابقہ۔ سوال نمبر 51، بارش آیا چاہتی ہے، اس جملے میں امدادی فعل کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا چاہتی۔ سوال نمبر 52، شعر سے اشعار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا جمع مکسر۔ اس کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے امام سے ائمہ یا شعر سے اشعار وغیرہ۔ سوال نمبر 53، پانی بھرنا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ غلامی کرنا۔ سوال نمبر 54، پانی میں آگ لگانا محاورے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا متحمل مزاج شخص کو بھڑکانا۔ سوال نمبر 55، بیل مونڈھے چڑھنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا کامیاب ہونا۔ سوال نمبر 56، ڈیش کی ناؤ صدا نہیں بہتی، کاغذ کی ناؤ صدا نہیں بہتی۔ سوال نمبر 57، طویلے کی بلا ڈیش کے سر، بندر کے سر۔ سوال نمبر 58، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ جو بات عیاں ہو تو اس کو دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال نمبر 59، ڈھاک کے 3 پات، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ معاملہ جوں کا توں رہنا۔ سوال نمبر 60، 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی تو کڑھائی میں کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا سر۔ جیسے محاورہ ہے 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، یہ ضرب المثل ہے۔ 61، آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ لاوارث ہونا۔ 62، گیہوں کے ساتھ ڈیش بھی پس جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب گھن ہوگا، لیکن پیپر میں یہ آپشن موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا صحیح جواب پیپر کے مطابق ان میں سے کوئی نہیں۔ 63، غزل کے معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے متعلق باتیں کرنا۔ سوال نمبر 64، کلام میں ایسے الفاظ جمع کرنا جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو لیکن یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو، کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا مرات النظیر۔ 65، کسی منظر یا تخیل کی لفظوں کے ذریعے تصویر کشی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب محاکات ہوگا، لیکن پیپر کے آپشنز کے مطابق اس کا جواب ان میں سے کوئی نہیں۔ 66، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے،
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا استعارہ۔ سوال نمبر 67، الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو ساتھ ہی آتش نوا کر دے، اس شعر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا مناجات۔ اگلا سوال ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام ہے اس کا، اس شعر میں صنعت تضاد کتنی بار استعمال ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا 2 بار۔ اگلا سوال ہے، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا شاعرانہ تعلی، لیکن پیپر میں یہ آپشن موجود نہیں تھا تو پیپر کے مطابق اس کا جواب ہوگا کوئی نہیں۔ یوں پنج شاخہ تو نہ جلا انگلیاں طبیب، رکھ رکھ کے نبض عاشق تفتہ جگر پہ ہاتھ، ذوق کے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا مجاز مرسل۔ سوال نمبر 71، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون، یہ شعر کس کا ہے؟ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ سوال نمبر 72، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سوں کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سوں کہوں گا، یہ کس کا مشہور شعر ہے؟ ولی دکنی۔ اگلا سوال ہے، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ پروین شاکر کا یہ شعر ہے، اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، لیکن پیپر کے مطابق اس کا جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 74، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا تشبیہ۔ تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کی بات نہیں، اس شعر میں نصف صدی اور 2-4 برس قواعد کی روح سے کیا ہے؟ صفت عددی۔ خط سبز و لب و لال و رخ زیبا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اس شعر میں خط سبز کے معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا لڑکوں کی داڑھی۔ ہو از دا منسٹر آف ہیومن رائٹس، اس وقت کے مطابق اس کا جواب شیریں مزاری تھا 2021 کے مطابق، لیکن آج کے دور میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اس کا جواب ہے 2024 کے مطابق۔ سوال نمبر 78، کتاب فاؤنڈیشن آف پاکستان کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا شریف الدین پیرزادہ۔ اگلا سوال ہے، کتاب دا اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا سید امیر علی۔ کویٹ انڈیا موومنٹ کی مخالفت کس نے کی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا مسلم لیگ نے۔ اگلا سوال ہے، ڈوباس کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا روس اور یوکرین کے درمیان جو متنازع علاقہ ہے۔
सवाल नंबर 82, एशियन गेम्स 2034 की मेज़बानी कौन सा मुल्क करेगा? 2034 की एशियन गेम्स की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा, लेकिन पेपर में जो ऑप्शंस दिए गए थे उनके मुताबिक ये जवाब नहीं था, तो पेपर के मुताबिक इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। और 2023 में एशियन गेम्स की मेज़बानी चाइना ने की और 2024 में जापान मेज़बानी करेगा। सवाल नंबर 83, हम सफ़ीर से क्या मुराद है? हम सफ़ीर का मतलब है हम आवाज़। अगला सवाल है, कोमल और अंतरा में क्या फ़र्क होता है? इसका सही जवाब होगा 19-20 का फ़र्क। सवाल नंबर 85, रोशनी की हद होती है। पेपर के मुताबिक इनमें से कोई नहीं जवाब था। अगला सवाल है, विटामिन ए होता है। इसका सही जवाब होगा सब्ज़ पत्तों और सब्जियों में। अगला सवाल है, परवेज़ मुशर्रफ को किस आर्टिकल के तहत सज़ाए मौत सुनाई गई थी? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 6। सवाल नंबर 88, स्टेट बैंक का इफ्तिताह किस सन में हुआ? इसका सही जवाब होगा 1948। अगला सवाल है, आई विल लक के मानी हैं अनफॉर्चुनेट। सवाल नंबर 90, BCD में एक डिजिट में कम से कम कितने बिट्स होते हैं? इसका सही जवाब होगा 4 बिट्स। आखिरी सवाल है, नावल राजा गिद्ध में कौन सा फ़लसफ़ा बयान किया गया है? इसका सही जवाब होगा हलाल व हराम का फ़लसफ़ा। ये थी हमारी आज की वीडियो। कल इंशाअल्लाह नए मारूज़ी सवालात के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।